تقویٰ کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی انٹرنیشنل کی سحر ٹرانسمیشن میں تزکیہ و تربیت کے نام سے ہمارا یہ پروگرام۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن، یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک بار اور عطا کیا، اور پھر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن حالات میں یہ مہینہ ہم پہ آج سایہ فگن ہو رہا ہے، آج ہماری زندگیاں تنگ ہو چکی، زمین فراخی کے باوجود ہم پر بہت گھٹن والی ہو چکی، تنگ ہو چکی، اور ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں تو ہم آزاد ہو کے بھی قیدیوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان کی یہ گھڑیاں ہم پہ آج سایہ فگن ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کی التجا کرنی چاہیے، زاری کے ساتھ، الحاح کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کہ اللہ ہمارے روزوں کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی یہ نشریات آپ صرف اپنی سکرین پہ ہی نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے پیغام ٹی وی کا دائرہ کار بہت وسیع ہو چکا۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، چائنا، گلف، سعودی عرب، عرب ممالک سارے، یہاں سے تو پہلے بھی ماشاءاللہ آپ دیکھتے تھے، لیکن آج اللہ کے فضل سے یہ یورپ اور یو کے میں بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز میں آپ کو اپنا اور آج کے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان ہوں محمد ابرار ظہیر۔ روزانہ آپ سے انشاءاللہ مختلف مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن ایک مہمان انشاءاللہ العزیز سارے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اور وہ آج میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں۔ ممتاز ماہر تعلیم ہیں اور عالم دین ہیں، بہت بڑے علمی اور عملی خاندان کے نبیرہ ہیں اور گلِ سرسبد ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد زید لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے دوسرے معزز مہمان، بزرگ عالم دین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نواز رکھا ہے۔ آپ لوگوں کے عقیدے اور اصلاح میں عرصہ دراز سے مصروف عمل ہیں، عقیدے اور کردار اور اخلاق کی اصلاح میں، جناب ڈاکٹر مزمل احسن شیخ صاحب۔ جی آپ کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے۔ ناظرین کرام، بات کریں گے رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں، رمضان المبارک کے یہ لمحے بڑے مبارک ہیں۔ ایک شاعر نے اسی مہینے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے جب اپنے بندوں کے گناہوں کو، تو تحفے میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان ہمیں دیا ہے، دراصل یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ سے جو دوری ہو گئی تھی اس کے قرب کے لیے، اور وہ جو سلسلہ کٹ گیا تھا، تعلق ٹوٹ چکا تھا یا کمزور ہو چکا تھا، اس کو رینیو کرنے کے لیے اللہ نے یہ لمحے، یہ گھڑیاں ہمیں دی ہیں۔ آج پہلی سحری ہے، آپ یقیناً ایمان کی بہت بلندیوں پہ اس وقت فائز ہیں اللہ کے فضل سے۔ بڑا جوش ہے، خروش ہے بچوں میں، بوڑھوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں، عورتوں میں، مردوں میں، نوجوانوں میں۔ یقیناً یہ شوق، یہ ذوق، یہ ولولہ انشاءاللہ آخری رمضان تک اسی طرح رہے گا۔ اس پروگرام کا عنوان ہی تزکیہ و تربیت رکھا گیا ہے۔ تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے چند باتیں ہم کیا کریں گے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ سحری سے پہلے ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوا کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ رمضان کا روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور یہ روزہ انسان کی
کیا کیا ضروریات پوری کرتا ہے روحانی، اخلاقی، عقیدے کی، جسم کی یا دیگر جو ہے نا. لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ یہ بتائیے کہ روزے کے لیے یہی مہینہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ بہت غور طلب بات اور اہم نقطہ ہے کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور رمضان المبارک ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے بھی نہیں ہے. اللہ تو اس کے باوجود اس مہینے کا انتخاب رمضان کے روزوں کے لیے بہت معنی خیز ہے، اور یقیناً ہر معاملے میں ہمیں قرآن اور حدیث سے جو رہنمائی ملتی ہے وہی اصل بات اور وہی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یعنی جب رمضان المبارک اور اس کے روزوں کی فرضیت کا اور روزے رکھنے کا حکم دینے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ، تو درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ یہ ضروری سمجھا کہ بتایا جائے کہ یہ رمضان المبارک کا جو روزہ تمہیں رکھنے کو کہا جا رہا ہے اس کا سبب کیا ہے. اللہ اکبر. صحیح. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہ آیہ مبارکہ بنیادی طور پہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اصل میں اس مہینے کی انتخاب کی وجہ نزول قرآن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صاحب علم جو ہے اسے نزول قرآن کا ایک جشن، سالانہ جشن جو ہے اس کو وہ بھی قرار دیتے ہیں. اور اس کی تائید ظاہر ہے یہ اس مہینے سے مراد کیا ہے کہ کیا قرآن پاک تو 23 سالوں میں نازل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اس مہینے میں قرآن کے نازل ہونے کا کیا مطلب ہے وہ سورۃ القدر ہمیں واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا، اور وہ قدر والی رات اسی مہینے کے آخری عشرے میں ہے. بالکل صحیح. اور اس ایک رات میں قرآن نازل کرنے کا جو مطلب ہے جو قرآن و حدیث سے واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا. اب قرآن کا نزول اور اس رات کا وجود اس مہینے کے اندر کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا، یہ بنیادی سبب ہے. صحیح، بالکل صحیح. اس سے ایک اور پہلو جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کے حصول کے لیے تقویٰ کو اللہ تعالیٰ نے شرط بنا دیا ہے. سورۃ البقرہ کی آپ ابتدائی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. بالکل صحیح. کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو چونکہ روزے کی فرضیت کا مقصد تقویٰ تھا، اور تقویٰ ہوگا تو ہدایت ملے گی، تو لہٰذا جس مہینے میں وہ کتاب ہدایت نازل ہوئی اس مہینے کو خاص کر اسی دیا، مہینے کو روزوں کے لیے خاص کر دیا تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے تقویٰ سیکھ کر ہر انسان یا ہر مسلمان وہ اپنے آپ کو اس کتاب ہدایت سے ہدایت لینے کے قابل بنا لے. اکثر بہت پیارا آپ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے بالخصوص کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ جو اشہر حرم ہے ان میں بھی نہیں ہے، حرمت والے مہینوں میں بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں کو روزوں کے لیے خاص کر دیا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ روزہ ہے کیا بنیادی طور پہ، اس کی کس چیز کا نام ہے یہ، اور اس کی فرضیت، یعنی اس کو اتنی بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل کر دیا گیا، اور ایک مسلمان پر جو ہی وہ بلوغت کی حد کو پہنچتا فرض قرار دے دیا گیا اس کو. تو یہ روزہ کیا چیز ہے؟ یہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس آیت کے حوالے سے ہماری ساتھی بات چل رہی ہے کہ اس کی فرضیت کے لیے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے قبل یہود و نصارہ سب امتوں پر تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ.
تو اس میں جب بھی ہم کسی چیز کا حصول کرنا ہوتا ہے تو ناگزیر ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کریں. تو سامہ یسوم سم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، باز آ جانا، سٹاپ کر دینا کن چیزوں سے. تو عام زندگی میں جو ہم حلال چیزیں کھا رہے ہیں، کھانا پینا، بیوی کا قرب اور جو کو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سب کو بھی جب اس میں روک دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قالب جو ہے وہ بدل رہا ہے اور اس کے اندر وہ کیفیت طاری ہو رہی ہے جس میں قرآن کا نزول ہو سکے. تو وہ حلال چیزوں سے رک جانا ایک تربیت ہے، اصلاح ہے قلب کی بھی اور وجود کی بھی، تاکہ اس کے اندر اتنی پاکیزگی تقدس آ جائے کہ پھر قرآن جیسا اعلیٰ و عرفہ کلام اللہ کا وہ اس کے اندر آ جائے. شک بنا دوسرے لفظوں میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ قرآن کو اپنے اندر نافذ کرنے کے لیے روزہ بہت ضروری ہے. روزہ بہت ضروری ہے. اللہ صحیح. تو تقویٰ جو اس کی بنیادی شرط ہے، جیسے ڈاکٹر زید حافظ اللہ فرما رہے تھے، تو تقویٰ کا حصول تبھی ممکن ہے کہ جب ہم 5 وقت جو اللہ شہنشاہ کے دربار کی حاضری ہے اس کی بنیاد بھی ہماری تقوی پر ہو. اور اکثر آیات معاشرتی، معاشی، اصلاحی، اخلاقی، تربیتی، سیاسی جتنے بھی پروگرام ہیں ان کے اندر بنیاد تقویٰ ہی ہے. اور اس کی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. آپ سے سلسلہ کلام جاری رکھیں گے، وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی اگلے جو لمحات ہیں ہمارے ان میں بھی یہ انشاءاللہ یہ اپنے بزرگوں کے، علماء کے جو جواہر پارے ہیں، علمی جواہر پارے، وہ اپنی جھولیوں میں بھریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز چند لمحات کے بعد. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کا تربیت و تزکیہ پروگرام جاری ہے. سحری کے اس مبارک وقت میں رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے کچھ مسائل، کچھ فضائل، روزہ کیا ہے، اس حوالے سے باتیں ہم وقفے پہلے کر چکے ہیں. سلسلہ کرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے شیخ محترم آپ سے ہم وقفے سے پہلے پوچھ رہے تھے روزہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پر آپ تھوڑا سا مزید ہمیں کچھ کامنٹ کریں کہ روزے کی اہمیت کیا ہے اور کیا وجہ ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کو اسلام کا بنیادی رکن بنایا گیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس روزے کو اسلام کا بنیادی رکن کیوں بنایا گیا اور اس کی اہمیت اس کی کیا ہے؟ سبحان اللہ. اصل بات یہی ہے کہ جو اس مشنری کا خالق، مالک، رازق ہے، تو اس نے اس کو خلافت عرضی کا جو مقام بخشا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا، تو جب یہ گرتا ہے نیچے تو اس اسفل السافلین سے ہونے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے اس کو، اس کے اندر جو موجود ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس بھی بہرحال، اور پھر وہ ابلیس لعین عزازیل، وہ گمراہی کے لیے، گندی صحبتیں ان کے ساتھ بھی، اور حکومت اگر غیر اسلامی ہے تو چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے. صحیح. اپنے نفس کی شرارتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو ابھارتی ہیں غلطی. جی ہاں. تو اس نقطہ نظر سے پھر 11 مہینے جو آلودگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہمارا بطن ہے، پیٹ ہے، اس کے اندر جو کچھ جا رہا ہے اس کے کنٹرول کی ضرورت تھی، کیونکہ ڈنگر میں، جانور میں اور ایک انسان میں اور پھر ایک مسلمان میں بنیادی فرق یہی ہے. اور تربیت جو تزکیہ کیا ہے نفوس کا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، تو اس میں اللہ نے جو احسان عظیم کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور پھر آگے ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو کتاب و حکمت کا دخول اور نزول، اور وہ اس کے اندر جو جب تک نہ ہو تیرے دل پر نزول، تو وہ بات تبھی بنتی ہے. تو کم کھانا، کم پینا اور کم سونا، کم ملنا اور کم ہی بولنا، یہ بہت زیادہ ہم کرتے ہیں. تو اس سے بچ کے پھر جب اس کا رغبت اور تعلق اس طرف ہوگا
تو وہ سعدی رحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک منٹ، شکمرہ از تام خالی دار تاتو درا نور معرفت بینی، تو وہ جو پھر خلا وہ ہوتا ہے کیفیت اس کے پیدا اندر پھر کرنے کے لیے کیفیت روزہ تاریخ ہے۔ فرض قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب روزے کی اہمیت محترم ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی جو ضرورت تھی اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ یہ بتائیے روزہ کیا ہے صرف بھوک پیاس کا نام ہے کہ اس کی کچھ اللہ نے اس کے کوئی پروٹوکول بھی مقرر کیے ہیں، کوئی آداب بھی اس کے بنائے ہیں؟ کیا ہے روزہ اور ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے روزے کی حالت میں؟ روزہ اللہ کے ہاں کون سا روزہ مقبول ہو سکتا ہے؟ روزہ دراصل صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل عبادت ہے اور ایک مکمل پیکج ہے کہ جب اس کو پوری اس کے جو لوازمات ہیں، پورے جو اس کا بنیادی فلسفہ ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر روزہ رکھا جائے گا تو تبھی روزہ روزہ ہے اور تبھی پھر روزہ اپنے وہ فوائد بھی دے گا جس مقصد کے لیے فرض کیا گیا۔ تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، صحیح کہ اللہ اکبر، جس شخص نے فضول باتیں، جھوٹ، غلط باتیں اور غلط کام نہیں چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، کیونکہ یہ روزے کی فرضیت کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی یہ سالانہ راشن بندی ہے کہ رزق کے اندر جو ہے وہ بیلنس آ جائے، 11 مہینے لوگ کھاتے رہتے ہیں تو ایک مہینہ جو ہے وقفہ ہو جائے، تو یہ تو ایسی کوئی اس مہینے میں تو زیادہ نہیں کھایا ضرورت ہی جاتا نہیں ویسے بھی۔ جی یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بنیادی مقصد جو ہے وہ بھوک پیاس نہیں ہے، بنیادی مقصد جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرضیت کی آیت کے آخر پہ فرمایا، جیسا کہ شیخ نے بیان فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور تقویٰ جو ہے وہ دراصل وہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈر کے انسان جو ہے وہ زندگی کا ہر لمحہ گزارے، اور جب وہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہوگا تو وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرے گا جیسے اس کا مالک چاہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس کیفیت کا پیدا کرنا اصل میں بنیادی مقصد ہے۔ اور اگر کسی شخص نے روزہ تو رکھ لیا، بھوک بھی پیاس برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن نہ زبان سے بری بات جو ہے وہ رک رہی ہے، نہ آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ رہی ہیں، نہ کان حرام سننے سے بچ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو معمولات زندگی اس میں بھی جو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اور بھوک پیاس ہے، تو ایسا روزہ بالکل بے مقصد اور بے فائدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوسرا ارشاد ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ کچھ نہیں ملتا، بالکل صحیح۔ اس وجہ سے روزہ جو ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہیں ان کے ساتھ روزے کا پوری طرح سے اس فریضے کی ادائیگی اگر کی جاتی ہے تو تب ہی یہ فرض قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اسی صورت میں پھر اپنے یہ وہ نتائج بھی دے گا جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ روزے کا ایک مقصد آپ نے بھی پہلے فرمایا تقویٰ ہے، تو سوال یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے یہ صرف عبادات کے لیے ہے یا زندگی کے دیگر معاملات میں بھی یہ مطلوب ہے؟ تو اگر زندگی کے دیگر معاملات میں مطلوب ہے تو ایک عام انسانی زندگی میں تقویٰ جو ہے نا وہ لین دین میں تقوی کا کیا مطلب ہوگا، کاروبار میں تقوی کا کیا مطلب ہوگا، رشتہ داریاں بنانے میں تقوی کا کیا مطلب، تقوی کا مفہوم کیا اس سے وسیع ہے یا یہ صرف عبادات کے لیے خاص ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے خود ہی اشارہ فرما دیا جناب محترم۔ اسلام ایک مکمل انتہائی اکمل دین ہے، یہ سارے جو فیز ہیں زندگی کے، معاشی اخلاقی سیاسی جتنے بھی ہیں وہ سب کو اندر سموئے ہوئے ہیں، اور ان سب کی بنیاد بھی اسی چیز کے اوپر ہی، کیونکہ جب اللہ کا تقویٰ نہیں ہے یا جہنم کا عذاب کا خوف نہیں ہے تو پھر بندے کی زندگی ایک بے مہار شتر والی ہو جاتی ہے۔
تو اسی کی یہ تربیت ہے جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس کے لیے رول ماڈل تو سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ نے وہ سب کچھ ہمیں جو بتایا، تو واقعہ یقاس ہے، یعنی بچ جانا، اپنے آپ کو بچا لینا اور دوسروں کو بھی بچانا۔ تو تقویٰ کو اقیم الصلاۃ واتقوا، صلاۃ قائم کرتے ہیں تاکہ تقویٰ آ جائے۔ اس طرح حج کے لیے اب حج بھی معاشرتی زندگی کے اندر بخشا کے جاتا ہے بندہ، تو اس میں بھی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہمارا خطبہ جمعہ ہو، درس ہو، عید ہو، یعنی جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، خطبہ نکاح، اس کے اندر بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ یعنی شادی بیاہ ہو یا لین دین ہو، معاملات ہوں، ان سب کے اندر ایک بنیاد جو ہے کہ اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے، ڈنڈی نہ مارے آپس میں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کیونکہ وہ نگہبان ہے، اور وہ ہر شعبے کے اندر، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے کہ ایک مزدور بھی اور فقیر بھی اور ایک بادشاہ بھی اور ایک جرنیل اعظم اور طبیب اعظم، یعنی ہر حیثیت میں، تو وہ آپ نے یہی چیز دکھائی ہے۔ اور روزہ ایک مہینہ کے ایک ریفریشر کورس ہے، روحانی تربیتی ایک نظام کار فرما ہے تاکہ یہ ڈنڈی مارنے سے باز آ جائے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی، ہمسایوں کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ پتھر کے حقوق ہیں، درخت کے حقوق ہیں، جانوروں کے یعنی حقوق ہیں۔ روزے کا تقویٰ جو ہے نا وہ ہماری عام زندگی میں بھی وہ تقویٰ پیدا کر دیتا ہے، قدم قدم پر یہ ہماری زندگی کے سارے اس کے معاملات میں۔ اور اس وقت میں عرض کروں کہ یہ جو کرونا ہے نا، اس لحاظ سے یہ تو بہت پہلے انسانی زندگی کے اندر جو خباثتیں ہیں، یعنی ذخیرہ اندوزی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، بغاوت اور اللہ تعالیٰ کا شرک، یہ سارے چیزیں یہ کرونے ہی ہیں، اور یہ تو وقتی ایک تکلیف ہے، مومن تو شہادت پا جاتا ہے، لیکن اگر وہ چیزیں ہوں، نفاق کا کوڑ ہو اور شرک اور کفر اور ریاکاری، تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، یہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ہے۔ بڑا ہے بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان کا مہینہ ظاہر ہے بڑا بابرکت ہوتا ہے، اور اس میں روزہ میجر اس کی ایک عبادت روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں صبح سے شام تک، فجر سے مغرب تک، یہ ایک سلسلہ ہے۔ کیا روزے کے علاوہ بھی رمضان میں کچھ اور خاص عبادات ہیں، کوئی ایسے سلسلے ہیں؟ کیا کیا عبادات آپ لوگوں کو ترغیب دلائیں گے کہ یہ عبادتیں بھی کرنے والی ہیں اور آپ یہ کریں روزے کے علاوہ، روزے کے دوران، روزے کے درمیان؟ ایک تو جو رمضان المبارک کے دوران اور رمضان المبارک کے علاوہ ایک مسلمان کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ یقیناً جاری رہتے ہیں، ان کے اندر نماز، نوافل، اور ایک جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ قیام اللیل بھی ان کا رمضان کے علاوہ بھی جاری رہتا ہے، تلاوت قرآن بھی، اذکار بھی، اشراق بھی۔ اب سارے وہ جو معمولات جو عام زندگی میں ایک ایماندار ان کو ضروری سمجھتا ہے، ان کا سب کا جو یہاں پر بھی جاری رہنا ضروری ہے، اور ان کی قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو معمولات ہیں وہ کرنے ہی ہیں۔ خاص رمضان المبارک کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک تو روزہ ہے جو سب سے بنیادی عبادت ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بلکہ جو معمول کے کاموں کے اندر میں صدقہ خیرات کو بھی رکھوں گا کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ عام حالات میں بھی ہے اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ ہے۔ تو ایک تو وہ سارے کام جو عام معمول کی زندگی میں ہم نیکی کے سمجھتے ہیں وہ تمام جاری رہنے چاہیے، بلکہ اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ ہونے چاہیے، کرنے چاہیے۔ صحیح۔ تو ان کے علاوہ اگر ہم رمضان کے ساتھ خاص ایک عمل جو دیکھتے ہیں جو پورے رمضان میں اس کا موقع میسر ہے، وہ ہے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانا۔ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کے لیے 3 انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا روزہ افطار کروانے کے والے کے لیے۔ تو وہ روزہ جو ہے وہ اس کو آگ سے، جہنم سے رہائی کا باعث بنتا ہے، اس کے گناہوں کو بخشوانے کا باعث بنتا ہے، اور تیسرا اور سب سے بڑا اور اہم جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اجر اس روزے دار کو ملنا ہے اتنا ہی اس کو ملنا ہے، اور بغیر اس کا اجر کم کیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا، کیا یہ روزہ کا جو افطار کروانا ہے یہ ایک تو مرض کی صورت میں ہے نا، بندہ مریض ہے اپنی جگہ پہ فدیے کے طور پہ روزہ افطار کروا دیں، کیا اس کے علاوہ عام آدمی بھی اپنی روٹین میں کسی کو افطاری کروا سکتا ہے، بلا سکتا ہے اور اس کو اس کے راشن وغیرہ دے دے اس کو کہ پورے مہینے کے روزے اس کو رکھوا دے؟ بلکہ بنیادی طور پہ اس جو ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ عام وہ بیمار کے روزوں کا فدیہ جو ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، تو اصل
میں جو افطار کروانا ہے یہ وہ عام حالات میں عام لوگوں کو، اور اس میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے اس گئے گزرے دور میں بھی یہ کرتے ہیں، وہ افطاری کے وقت پہ پانی لے کے، کھجوریں لے کے، پیکٹس بنا کے بسوں کے اڈوں پہ، سڑکوں پہ. ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر آپ سے مزید بات کریں گے وقت بریک کا. ناظرین کرام، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. کچھ سوالات بڑے اہم ہیں روزے کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں سحر کے یہ پروگرام تربیت و تزکیہ کے نام سے معنون ہو کر آپ سے ہم کلام ہیں. ہمارے معزز مہمانان گرامی، آپ کے روزے کی قدر، روزے کی اہمیت، روزے کے اعمال، اس پر گفتگو فرما رہے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے ہمارے سامنے کی ہیں. تو یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. بات ہو رہی تھی رمضان المبارک میں جو افطار کروانے کی اور افطار کا. ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں اور مزید کوئی ایک دو ایسے اعمال جو بالخصوص، ایک تو افطار کا، روزہ صرف افطار ہی کروانا ہے یا روزہ رکھوانا بھی ہے، یہ بھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ کس طرح اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ جی، یقیناً روزہ رکھوانا بھی جو تو عمومی جو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور بلکہ دین کے بنیادی کاموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، اطعام الطعام جو ہے کھانا کھلانا. تو اس لحاظ سے لیکن جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ افطاری کے حوالے سے ہوئی ہے، جس کا میں نے عرض کیا. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ایسے اعمال جو روزے کے علاوہ رمضان المبارک میں کیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک تو میری رائے میں یہی سب سے بڑا عمل ہے کہ جو کہ بہت بڑی فضیلت جس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آخری عشرے میں اعتکاف کا عمل ہے جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ایک نیکی ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو لیلۃ القدر کا قیام ہے اس کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے لیلۃ القدر کے قیام کو بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا اور اس کا حصول وہ بھی رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ایسے طریقے ہیں، جیسا کہ جو مالک ہے کسی بھی کاروبار کا، کسی دفتر کا، وہ اپنے ماتحتوں کے لیے آسانیاں کرے. بالکل صحیح ہے. یہ بھی ایک نیکی کا بہت بڑا عمل ہے. یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ سہولت دینا، اور ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے اجر و ثواب کا جو ہے وہ اطلاع فرمائی ہے. تو اس طرح مختلف یہ کام جو خاص رمضان کے ساتھ ہیں. صحیح. اور اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اسی کو میں ایک اور انداز میں، سوال وہی ہے لیکن ایک اور انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں. ہمارے عام معاشرے کے بے شمار طبقات ہیں اور سبھی روزہ رکھتے ہیں اور سارے معاملات ہیں. آپ کی نظر میں یا آپ کے تجربے میں اور آپ کے مشاہدے میں اس کے معاشرتی اثرات کیا ہیں اور کہاں تک ہونے چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ضمناً ایک سوال یہ بھی ہے کہ موجودہ جو حالات میں ہم روزے وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہاں تک اثرات نظر آتے ہیں؟ اللہ اکبر. معاشرے میں اثرات تو الا ماشاء اللہ ہے، اور اس میں ایک بنیادی جو حقیقت ہے فراموش ہو جاتی ہے. اللہ خود شکوہ فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ کا قدر، اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. بندہ اپنے خالق مالک رازق کو نہیں پہچانتا، اور اس میں روزے سے پہلے 5 بار اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہے، معراج جو نصیب ہوتی ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہے. اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اللہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اب روزہ بغیر قیام صلاۃ کے کیسے ہوگا؟ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر 4 نمازیں قائم کی ہیں، پڑھی ہیں، ہم تو پڑھ دے کہتے ہیں، تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک چھوڑ دیے جان بوجھ کے، نہ پاگل ہے، نہ بے ہوش ہے، نہ سفر میں ہے، نہ پلید ہے، نہ ہی وہ
جنگ میں ہے، یعنی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، تو اگر وہ چھوڑتا ہے تو ایک تو اکثریت وہ ہے کہ جو صرف بھوک کا نام ہی سمجھتے ہیں کہ فاقہ ہے، حالانکہ یہ فاقہ نہیں ہے، نہیں ہے، صحیح، یہ تو لوگ ہڑتال کرتے ہیں، بھوک ہڑتال، اور اس کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس میں جو تشویق کا پہلو، شوق دلایا گیا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ اب یہ جو ہمارا شام کو افطاری کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ سبھی امیر غریب سارے جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، صحیح، اس میں یہ پیش نظر ہے۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو پورا کھانا نہیں کھلا سکتا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ دودھ کا گلاس پلا دو، کہ جی دودھ کی اب ظاہر ہے 50 روپے کا گلاس ہے، تو فرمایا کھجوریں ہی دے دو۔ اب کھجور بھی اگر 2 کھجوریں 3 10 15 روپے کی ہیں تو یہ بھی نہیں ہے، تو فرمایا گلاس ہی پیش کر دو۔ یعنی یہ جو آپس میں تعلق ہے، رشتہ ہے، اور وہ لا کے پیش کرنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، تو وہ جو اندر کا بغض کینہ حسد ہے وہ دور ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ راشن لے کے اگر ہم جو بنیادی ضرورتیں ہیں، بڑی بڑی عیاشی والی باتیں نہیں ہیں، تو وہ گھر میں پہنچی دی جائیں، کھجوریں کہ وہ گھر میں خود افطار کریں، اور وہ شام کا اور صبح کا بھی۔ سحری کے وقت جو بات کی گئی ہے تو اس میں پیش نظر ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ تھوڑا کھاتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، تو افطاری کے وقت خاص طور پر جب 10 گھنٹے یا 12 14 اب 16 گھنٹے کا ہے تو وہ نوعیت بدل جاتی ہے، تو اس وقت خاص طور پر بندے کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو افطاری کے وقت اور ایک اللہ کا جب دیدار ہوگا شہنشاہ کا، تو اس وقت پھر وہ آتے ہیں جو بہت کچھ یاد کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو دعا کا وقت خصوصیت کا ہوتا ہے، وہ جا کے اگلے پروگراموں میں آئے گی بات، تو اس وقت پھر اس کے سامنے جب پاکیزہ طیب حلال رزق موجود ہوگا، اس کا حق جو ہے اس تک پہنچے گا، تو وہ دعا نہ بھی کرے تو دعائیں تو نکلتی ہیں، دعائیں نکلتی رہتی اور وہ یقیناً، تو وہ اس طرح آج جو کیا جاتا ہے جس میں ہمہ شمہ سارے ہوتے ہیں، اس کے بجائے اگر ہم اسی طرح پہنچا دیں اور ان کرونا والے حالات کے اندر، تو وہ بہت بڑی سرپرستی ہوگی، اور روح جو ہے روزے کی کہ وہ جب رکھیں گے تو پھر یہ ایک معاشرتی ضروریات ہیں اور معاشرتی اثرات اس کے مرتب ہوں گے، ایک بندے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اسوہ ہے ہمارے لیے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رمضان کے معمولات تھے اور آپ کے جو معاملات تھے، ان کی کیا کیفیت آپ بیان کریں گے، اور آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا آپ نے اس پہ اخذ کیا اس میں سے؟ میرے خیال میں جو کچھ بھی معمولات رائج ہیں ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ اسلامی معاشرے کے اندر، اور خاص رمضان المبارک میں جن عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہی ہے، اللہ اکبر، صحیح، اور یہ سب اسی سے اخذ کیے گئے ہیں، کیونکہ جس کام کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مہر نہیں ہوتی وہ تو ویسے ہی باطل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کیا ہیں، تو وہ ظاہر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی اعمال وہ تمام وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی اہتمام انہی عبادات کا جو آپ کا معمول بھی تھا، جیسے قیام اللیل بھی آپ کا معمول تھا، اور صدقہ خیرات بھی آپ وسلم کی ایک فطرت اور عادت مبارک تھی، بالکل صحیح، لیکن رمضان المبارک میں انہی چیزوں کا اہتمام اور بھی زیادہ بڑھ جاتا اہتمام کے ساتھ۔ صحیح صحیح، تو ایسا میرا خیال میں کوئی بھی نامعلوم عمل کسی عام مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ جس کو وہ ظاہر کر کے بتایا جائے کہ یہ عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خصوصی کرتے تھے اور کسی مسلمان کے علم میں نہیں ہے۔ یقیناً یہی قیام اللیل، روزہ، تلاوت قرآن۔ آپ کا خیال ہے کہ جتنے ہم اعمال کرتے ہیں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی اخذ کرتے ہیں، اور وہی اعمال وہ سارے معاملات ہیں۔ اور ایک خصوصی عمل جو اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا قرآن پاک کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان المبارک میں، وہ بھی ایک خصوصی عمل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ادا فرماتے تھے، اور وہ ہمیں یہ سنت فراہم کرتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان المبارک میں خاص طور پہ حفاظ اور قرآن حضرات جو ہیں ان کو اپنے قرآن پاک کا اعادہ رمضان المبارک میں ضرور موقع مل جاتا ہے نا، ان کو سب کو موقع مل جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر ائمہ دین ہیں، دیگر ہمارے جو اکابرین اسلاف ہیں ہمارے، ان کے معمولات کیسے تھے رمضان کے حوالے سے، ہمارے ناظرین کو شوق دلانے کے لیے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ کس طرح رمضان گزارتے تھے اور آج ہم کس طرح گزارتے ہیں؟ بے شک، اور بھی یہ ایسی ناگزیر حقیقت ہے کہ جس کو ہمیں یاد دہانی کے لیے، رمضان بھی یاد دہانی کے لیے آتا ہے
کہ قرآن مجید بندے کے ساتھ قبر میں ساتھی ہوگا، تو آج اس کا ساتھ ہوگا تو پھر ساتھی ہوگا۔ اور قرآن مجید سے جو شغف ہے وہ جیسے ابھی بتایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں خصوصی دور ہوتا تھا، تو قرآن مجید کی تلاوت، اس کا سمجھنا، یقین، ایمان، عمل، اور پھر آگے اس کی اشاعت۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت تبرک کے طور پر، اور جیسا کہ بتایا گیا حدیث کے اندر بھی کہ ایک بندہ تلاوت کرتا ہے اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ تلاوت کرتے ہوئے باہر جا کے جھوٹ بولتا ہے اور پڑھ کے گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر ڈھالنا ہی ناگزیر ہے۔ اور اس میں پھر سخاوت کا جو پہلو تھا کہ آپ تیز آندھی کی طرح، اور پوری ذات اقدس کی صفات میں سے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اعتراف تھا کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا، کہ آپ نے غریبوں کے والی، یتیموں کے مولا سب کچھ لٹا دیا ان کے لیے، تو رکھتے نہیں تھے۔ تو ایک قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شغف کے اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کے مطابق اپنے اندر چینج لایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم نے پہنچانا ہے، اب یہ جو افطاری کا اور سحری کا اور مدد ہے ان کی، یہ رزق حلال اور طیب ہونا چاہیے، کیونکہ حرام کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، وہ طیب بھی قبول کرتا ہے۔ تو یہ اہتمام بھی اس کے اندر کرنا ہے کہ ہمارے روزی کے اندر حرام کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور پھر بہتر شکل جو ہے وہ ہے کہ ریاکاری سے بچ کے شرک اصغر ہے، اس طرح دیا جائے دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے، اور اس کا بھی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور یہی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو ہم نے اپنے اعمال کو اس رنگ میں ڈالنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے لیے وقت، ہمارے اکابرین کا عمل یہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت میں مصروف رہتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اور پھر دستگیری اسی طرح چھپ چھپا کے دیتے تھے تاکہ اللہ کے ساتھ بندوں کا بھی رشتہ قائم ہو جائے، اور پھر وہ جو گئے ہیں ان کے لیے بھی ڈاکٹر سالثہ صاحب، بن جاتا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے علمی خاندان، اولیاء اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے اکابر بڑے، ہمارے خاندان لکھویہ 200 سال سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کے خاندان علم کی ترویج میں اور اس کے فروغ میں، عمل کی دعوت میں مصروف ہے۔ آپ لوگوں کو ملتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ اپنے اکابرین سے، جو آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پھر پردادا اور آگے چچا، تایا، ان لوگوں سے آپ نے کیا کچھ سیکھا ہے رمضان کے معمولات میں؟ جیسا کہ میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات تھے وہی عام فہم ہیں۔ جی جی۔ اور اپنے اکابرین اور بزرگوں کو خاص طور پہ جو میں نے دیکھا اپنے والد محترم مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ کو، تو ان کی بھی عام عمومی زندگی بھی تہجد کا اہتمام ان کا معمول تھا، اسی طرح سے تلاوت قرآن پاک بھی ان کا عام زندگی میں بھی معمول تھا۔ صحیح۔ جب بھی فرصت ملنی ہے، وقت ملنا ہے مہمانوں سے، مصروفیات سے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت پہ ان کا گزرنا ہے۔ اور رمضان المبارک میں بھی یہی معمول تھا، اور رمضان المبارک میں یہ چیز باقی کیونکہ مصروفیات نسبتاً کم ہو جاتی ہیں رمضان المبارک کے خصوصی ماحول کی وجہ سے، تو پھر ان چیزوں کے اندر ان کی اور زیادہ اہتمام اور وسعت آ جاتی تھی۔ صحیح۔ اور والد گرامی کے حوالے سے تو میں ان کے تمام جو بھی ان کا تقویٰ کے اعتبار سے ان کی عزت اور وقار اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے دلوں میں بنائی، اس کا بنیادی سبب میرے تو علم میں صرف یہی ہے کہ وہ ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی ان کا ترہ امتیاز تھا، اور یہی ان کا سب سے اہم عمل تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ اور اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے ذریعے سینکڑوں نہیں ہزاروں کو فیض یاب کیا، اور وہ کفر شرک سے بچ گئے، عملی زندگی میں مسلمان بن گئے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے، لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، تزکیہ انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے معزز مہمانان گرامی کی۔ دل تو چاہتا ہے کہ یہ مجلس سجی رہے، وقت گزرتا رہے، اور ہم جو ہے نا ان کے علمی جواہر پارے اپنی جھولیوں میں بھرتے رہیں، جو ہمارے اسلاف کی باتیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، روزے کی اہمیت، روزے کی قدر، اور اس کے حوالے سے جو کچھ ہم نے اخذ کیا، اس کے خلاصے کے طور پہ اگر میں ایک جملہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہوگا انشاءاللہ العزیز، کہ ہمیں جو ہے نا ان انمول گھڑیوں کو اور کمیاب لمحوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے نا اس حوالے سے ہمارے دل اور دسترخوان وسیع ہو جانے چاہیے۔ یہ گھڑیاں ہیں، پورا مہینہ آگے پڑا ہے، آج پہلا دن ہے۔ آپ اس بات کا عزم کریں کہ روزانہ ایک بندے کو آپ اپنے ساتھ کھانا کھلائیں گے، افطار کروائیں گے، سحر کروائیں گے، اس کے گھر پہنچا دیں گے۔ ایک بندے کا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے، آپ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں،
اور تاجر بھائیوں سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آج کے ان اوقات اور لمحات میں جو اگلے 30 دن ہمیں یا 29 دن ہمیں ملنے والے ہیں، ان میں دھاڑیاں لگانے اور تجوریاں بھرنے کی بجائے اپنے مال سے اپنے نیک اعمال کا اضافہ کیجیے، اپنے مال میں نا نیک اعمال کا اضافہ کیجیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے سنی ہیں، بڑا ہی خوبصورت لمحات ہیں۔ ابھی سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ لوگ کھانا کھائیں گے، روزہ رکھیں گے، پہلا روزہ ہے، یقیناً برکت کے اور یہ فضیلت کے اور یہ تزکیے کے تربیت کے یہ لمحات ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست کروں گا ان لمحات میں نا آپ دعا کے 2-4 جملے ارشاد فرمائیں تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ کر سکیں۔ دعائیہ کلمات جزاک اللہ ارشاد خیر، فرمائیں۔ بارک اللہ، شکراً۔ یہ جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتراف حقیقت۔ سیدنا آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ جو ہماری شامت اعمال ہے، آزمائش ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اور یہ جو سعادتیں ہیں اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کے اندر جو 4 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں کہ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانت انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ آمین۔ اور رزق کے حوالے سے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اور اصل بات یہی ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ اور انجام کار اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ السلام بہت علیکم شکریہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل صبح اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ایمان کی شبنم رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام مجھے رمضان، دیتا ہے پیغام مجھے رمضان۔